معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ پیاری سی شبیہ نظر آتی ہے، وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ کر بولی، تو پھر میرا اندازہ درست ہی تھا نا؟ مومی نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ میری اپنی ہی شبیہ ہے جو تمہاری آنکھوں میں جاگزی ہے۔ مومی کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑی شوق ہو، سب کچھ تم سے ہی سیکھ رہی ہوں، ورنہ مجھے تو ٹھیک سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ شگون کیسا ہے؟ شگون اچھا ہے؟ کیا مطلب؟ جب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا تو تم چٹاک پٹاک باتیں کرنے کے قابل ہو چکی ہوگی۔ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکانے شروع کر دیے۔ مجھے خود پر اعتماد ہے۔ وسیم نے بے اختیار اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ اپنی محبت پر بھروسہ ہے، اپنی مومی پر یقین ہے، ٹھیک ہے نا؟ مومی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وسیم نے اس کے گرد اپنے بازو کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ منہ سے کہو۔ کیا کہوں؟ میری باتوں کی تصدیق کرو۔ مومی تمہارے لیے ہے اور ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ مومی نے شرما کر سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ اور تم ہمیشہ مجھے اپنے دکھ درد میں شریک پاؤ گی۔ میں تمہاری پرستش کروں گا۔ تم میری روح ہو، میری زندگی ہو۔ وسیم نے بے اختیار اپنے ہونٹ مومی کے بالوں میں لگا دیے۔ اسی محویت کے عالم میں دونوں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے میں گم دل کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ یکایک قریب ہی کوئی پرندہ پھڑ پڑا کر اڑا اور وہ چونک اٹھے۔ وسیم، بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ مومی اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ پرسکون لمحات بھی کس قدر مختصر ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے یوں ہی بیٹھے رہیں۔ تمہارا دل تو قیامت تک بھی نہیں بھرے گا۔ مومی اٹھتی ہوئی بولی۔ اگر مصر ہو تو چلے چلتے ہیں۔ وسیم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مومی نے اسے تھام کر زبردستی بینچ سے اٹھا دیا۔ مگر ایک شرط ہے۔ کیا؟ چائے کی پیالی پی کر گھر چلیں گے؟ تو اب تم ہوٹل میں گھسیٹتے پھرو گے؟ جگہ اتنی بری تو نہیں؟ کچھ بھی ہو، ہجوم سے مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ میری خاطر۔ وسیم نے ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری خاطر تو میں اپنے ماضی کو بھول کر بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ چلو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ زندہ باد۔ وسیم خوشی سے بے قابو ہو گیا اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کار کی طرف بڑھ گیا۔ فضا پر ہلکی ہلکی تاریکی مسلط ہو رہی تھی۔ ہوٹل کی زندگی سرے شام سے ہی عروج پر تھی۔ دونوں ساتھ ہی ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ یکایک مومی چونک کر کھڑی ہو گئی اور بے اختیار اس نے وسیم کا بازو تھام لیا۔ وسیم متجسس نگاہوں سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مومی کے چہرے کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وسیم نے گھبرا کر پوچھا۔ وسیم، چلو گھر چلیں۔ مومی مرتعش آواز میں بولی۔ چائے بغیر ہی؟ پھر کبھی پی لیں گے۔ اس وقت کیا قباحت ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اچانک ہی کیوں گھبرانے لگا؟ وہ دیکھ رہے ہو نا اس شخص کو؟ مومی نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کیا۔ کون؟ وہ پان سگریٹ کی دکان پر سفید قمیض اور گرے پتلون پہنے ہوئے؟ مومی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وسیم بھی بری طرح چونک اٹھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ مومی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہ فریدون صاحب کا ڈرائیور ہے۔ فریدون صاحب کو تم بھلا کیسے جانتے ہو؟ مومی نے متجسس نگاہوں سے وسیم کی طرف دیکھا۔ وہ میرے خالو ہیں۔ اوہو، تو شبنم باجی سے تمہارے رشتے کی بات چل رہی تھی؟ مومی نے حیرت میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھی انہیں جانتی ہو؟ ہاں، میرے بابا انہی کے ہاتھوں ملازم ہیں۔ مومی دھیرے سے بولی۔ صابر چاچا کے متعلق تو نہیں کہہ رہی؟ وہ؟ اوہ! وسیم نے ہونٹوں کا دائرہ بنایا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چلو وسیم، واپس چلیں۔ یکایک مومی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف کھینچا۔ یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ مجھ سے؟ وسیم کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقص کر گئی۔ نہیں، اس سے۔ مومی نے فضل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا اس سے بھلا کیا واسطہ؟ یہی تو سب فساد کی جڑ ہے۔
اس کی وجہ سے تو مجھے کمال آباد چھوڑنا پڑا۔ وسیم مومی کے ہاتھ میں ہلکا سا راشا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وسیم نے مومی کے ہاتھ کو دبایا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی وسیم، کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، وہ مضطرب لہجے میں بولی۔ مگر کب؟ کار میں بیٹھ کر۔ میں فضل ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ہوٹل کی طرف بڑھا۔ مومی پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی مچلتی ہوئی نگاہیں وسیم پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ وسیم صاحب، آداب بجا لاتا ہوں۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ کہو فضل، کیسے ہو؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ وسیم نے اخلاقاً پوچھا۔ مومی پریشان سی وسیم کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ یوں ہی سیر کو طبیعت چاہی چلا آیا۔ چھٹی کیوں کر مل گئی؟ اب تو چھٹی ہی چھٹی ہے وسیم صاحب۔ کیا مطلب؟ میں ملازمت ترک کر چکا ہوں۔ وہ کیوں؟ وسیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب اپنا گوہر مقصود ہی وہاں نہ رہا تو پھر وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ فضل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ تو کیا یہاں نوکری کی تلاش میں ہو؟ نوکری کی نہیں، اپنے گوہر مقصود کی جستجو میں تھا۔ کامیابی ہوئی؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی، مگر اب امید بن گئی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وسیم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وسیم صاحب، کسی کے مال پر ہاتھ صاف کرنا انصاف نہیں۔ فضل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا واہی تباہی بک رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ سچی بات کڑوی لگتی ہے، سن لیں گے؟ میں تنگ دل نہیں، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کیا؟ مومی کو مجھ سے بزدل کرنے والے آپ ہی ہیں۔ فضل ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ صرف آپ ہی کی وجہ سے یہ مجھ سے منحرف ہوئی ہے۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ آپ دونوں کو ایک جا دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منظم سازش تھی، سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے خالق آپ ہیں، ورنہ مومی مجھے پسند کیا کرتی تھی، عہد و پیمان باندھ چکی تھی۔ یوں مجھ سے منہ نہ موڑ لیتی۔ دولت کو پسند کرنے والی مومی یوں بے دردی سے میری دی ہوئی رقم کو میرے منہ پر نہ دے مارتی۔ آپ نے بھولی بھالی لڑکی کو محبت کے جھوٹے وعدوں میں جکڑ کر اچھا نہیں کیا۔ اب مجھے اس چیز کا بھی احساس ہو چکا ہے کہ مومی کو مجھ سے دور کرنے میں بھی آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ لیکن کان کھول کر سن لیجئے، آپ میری محبت کو اتنی آسانی سے نہیں اپنا سکیں گے۔ تم جھوٹ بکتے ہو۔ فضل کی لاو زنی پر وسیم کو طیش آ گیا۔ جھوٹ سچ کا پتہ تو خود ہی چل جائے گا، صرف وقت درکار ہے۔ مومی، تم خاموش کیوں ہو؟ کہہ دو نا جو کچھ اس نے کہا سب جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ مومی کا تمام جسم بے سدھ مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا اس کی تمام مدافعانہ قوتیں جواب دے چکی ہوں۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا اس کی قوت گویائی چھن چکی ہو۔ اس کے پاس اب کہنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ مومی کی خاموشی پر فضل شیر ہو گیا۔ مومی، تم خاموش کیوں ہو؟ وسیم نے مستربانہ انداز میں اسے جھنجھوڑا۔ یہ تم پر بہتان تراش رہا ہے، تمہارے کردار پر نکتہ چینی کر رہا ہے۔ کہہ دو کہ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ مومی نے بے چارگی سے وسیم کی طرف دیکھا۔ فضل کی دھمکیاں ایک ایک کر کے اس کو یاد آ رہی تھیں۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ان الزامات کی تردید کر دی تو فضل وسیم کی جان کے در پہ ہو جائے گا۔ وسیم اسے بے حد عزیز تھا، لیکن اس کی خاموشی وسیم کے دل میں ہزاروں شبہات کو جنم دے سکتی تھی، دو محبت بھرے دلوں میں نفرت کی دیوار حائل کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اسی ذہنی خلفشار سے دو چار تھی کہ فضل بولا۔ مومی کی خاموشی میری باتوں کی تصدیق کر رہی ہے وسیم صاحب۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ اپنی جھوٹی محبت کا جو ملمہ آپ نے مومی پر چڑھا رکھا ہے اسے اتار دیں، ورنہ فضل اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ وسیم کا ذہن بے قابو ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا کسی نے آسمان کی وسعتوں سے کھینچ کر ذلت کی گہرائیوں میں لا پھینکا ہو۔ اس نے بڑی شاکی نظروں سے مومی کی طرف دیکھا تھا۔ مومی اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ اسے گویا کسی نے جھنجھوڑ کر ہوشیار کر دیا۔ اسے احساس ہوا اگر اس نے وسیم کے شکوک فوری طور پر رفع نہ کیے تو وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی قسمت کا گلا گھونٹ دے گی، وسیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتے ہوئے بامشکل بولی، وسیم، یہ جھوٹا ہے، فریبی ہے
اس کی باتوں کا بالکل اعتبار نہ کرو۔ اس جواب کے لیے فضل شاید پہلے سے ہی خود کو تیار کر چکا تھا۔ کہا لگاتے ہوئے بولا، اپنی ان باتوں کی صداقت میں ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ مومی کے فکرے نے وسیم کو گویا حیات نو بخش دی۔ چند ثانیے پیشتر اس پر چھانے والی مایوسی یکلخت چھٹ گئی۔ اس نے مضبوطی سے مومی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں فضل، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مومی میری ہے اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ سے نبٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم خود کو ایک گنڈا سمجھتے ہو تو کان کھول کر سن لو، میں تم جیسے گنڈوں کو درست کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہم دونوں کو دنیا کی کوئی طاقت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ فضل سوچ میں پڑ گیا۔ عین وقت پر مومی نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ اگر مومی چند لمحے اور خاموش رہتی تو وسیم کو اس سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے اور میں باخوشی اسے قبول کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر مومی میری نہیں بن سکتی تو آپ بھی اس کے سراپا کی حسین رعنائیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ جاؤ جو جی میں آئے کرو، تو مجھے کسی موقع پر بھی کمزور نہیں پاؤ گے، وسیم نے غصیلے لہجے میں کہا اور مومی کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ فضل نے غضبناک نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ مومی جس وقت کار میں بیٹھی تو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دل ہنوز بیٹھا جا رہا تھا۔ وسیم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، تم اس قدر گھبرا کیوں گئی تھی؟ مجھے ڈر تھا وہ گنڈا کہیں تمہیں گزند نہ پہنچائے۔ کیا تم مجھے اتنا ہی کمزور سمجھتی ہو؟ وسیم نے گاڑی کا رخ مومی کے گھر کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، گنڈوں کے منہ لگنا کوئی اچھی بات تو نہیں؟ تمہاری خاموشی سے مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ مصلحتاً خاموش رہی تاکہ بات نہ بڑھ جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ تمہاری ذات پر کس قدر رقیق جملے کر رہا تھا۔ بات بگڑتے دیکھ کر میں بول تو پڑی تھی، مومی روحانسی ہو کر بولی۔ وسیم کچھ سوچنے لگا۔ وسیم، مومی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں تو مجھے حقیر تو نہیں سمجھ رہے نا؟ وسیم نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر تم اس قسم کے سوالات کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہاری خالہ کے درینہ ملازم کی بیٹی جو ٹھہری، بری طرح احساس کمتری کا شکار ہو چکی ہوں۔ وسیم نے یکدم گاڑی روک دی۔ مومی متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وسیم نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے برقی کمکمے کی مدھم روشنی میں اس کی جھلملاتی آنکھیں وسیم کی نگاہوں سے نہ چھپ سکیں۔ آئندہ میں تمہاری زبان سے یہ ذکر نہیں سننا چاہتا۔ وسیم کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ پگلی، تم تو میری روح ہو، میری زندگی ہو۔ کار جب دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی تو مومی بڑے سکون سے اپنا سر وسیم کے شانے پر ٹکائے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اچانک بے شمار خوشیاں اس کی جھولی میں ڈھیر کر دی ہوں۔ مومی کو وسیم کے ساتھ دیکھ کر فضل جوش رقابت سے جل بھن گیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وسیم کا چونکہ فریدو صاحب کے ہاں آنا جانا تھا، وہیں ان دونوں میں چپکے چپکے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی اور وسیم نے مومی کو اپنی اعلیٰ تعلیم اور مستقبل کے سنہرے خواب دکھا کر اپنی محبت کے جال میں جکڑ لیا ہوگا۔ اس لیے مومی نے جب وہ 5,000 کی رقم اس کی نظر کرنے گیا تھا اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ مومی کے ساتھ ساتھ وہ اب وسیم سے بھی پرخاش کھانے لگا تھا۔ وہ مومی کو کسی قیمت پر بھی اس کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ جب وہ مومی سے اپنی محبت کی جھوٹی ڈینگیں مار رہا تھا تو اسے مومی کی خاموشی پر بہت حیرت ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی اس درک گوئی کو وہ یوں چپکے سے برداشت کر لے گی۔ اس لیے اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی وسیم کو اس سے بدظن کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مگر عین اس وقت جب وسیم یقینی اور غیر یقینی کے بھنور میں پھنسنے والا تھا، مومی نے زبان کھول کر سب کام چوپٹ کر دیا اور اس کی اسکیم کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وسیم اور مومی کے رخصت ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا تاریکی میں کار کی عقبی روشنی کو غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور پاؤں سے مسلتے ہوئے بڑبڑایا، دیکھا جائے گا۔ ہوٹل میں بڑی کہما کہمی تھی۔ اس نے ایک کونے میں تنہا میز منتخب کی اور چائے کا آرڈر دے کر
اپنے گرد بیٹھی اجنبی صورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ بیرا چائے لے کر آیا تو وہ ہجوم افکار سے چونکا۔ اس نے چائے کی پیالی بنائی، سگریٹ سلگایا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ اس کا ذہن انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کئی ایک تجویزیں سوچیں، مگر کسی نہ کسی پہلو سے اس میں خامیاں نظر آئیں اور اس نے یکے بعد دیگرے سب کو رد کر دیا۔ اس نے سگریٹ کے مسلسل کئی ایک کش لگائے اور پرخیال انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ یکا یک اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ آخر ایک عمدہ تجویز اس کے ذہن میں آ ہی گئی۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالی خالی کر دی اور بیرے کو بل لانے کی ہدایت کی۔ جس وقت وہ ہوٹل سے باہر نکلا تو اس کے ذہن سے بوجھ اتر چکا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے ٹکڑے کو پاؤں تلے مسل دیا اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ بھیا، مومی تو بچوں کو پڑھا کر چلی بھی گئی۔ شہناز نے مسکراتی آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ کئی روز سے اس نے دستور بنا لیا تھا کہ شام کے وقت ضرور بہن کے ہاں چکر لگاتا۔ اس کا مقصد صرف مومی سے ملاقات کرنا ہوتا تھا۔ وسیم اور مومی کی آنکھوں سے امڑتے ہوئے محبت کے ستارے دیکھ کر شہناز بہت کچھ سمجھ چکی تھی، مگر دانستہ خاموش تھی۔ مومی اسے بے حد پسند تھی اور اپنے بھائی کے انتخاب پر اسے بہت فخر تھا۔ ارے آج وہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ بے اختیار وسیم کے منہ سے نکلا۔ کوئی کام تھا اسے۔ شہناز نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے تو… وسیم کچھ کہتے کہتے رک گیا اور جھپی جھپی نظروں سے بہن کی طرف دیکھنے لگا، گویا ابھی ابھی کوئی غلط بات اس کے منہ سے نکلنے والی تھی۔ ہاں ہاں، کیا کہا تھا اس نے؟ شہناز زور سے ہنس دی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وسیم بوکھلا گیا۔ پھر اسے یہاں موجود نہ پا کر مایوس کیوں ہو گئے؟ شنو کی بچی، وسیم نے ہاتھ اٹھایا۔ ارے رے نہیں، اندر ہے۔ شہناز نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ کون؟ وسیم کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ شنو کی بچی، شہناز کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم بہت شوق ہو گئی ہو، یہی تو زندگی ہے۔ وسیم نے بہن کو پہلو سے لگا لیا۔ شنو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بھائی کو برآمدے کی طرف لیے بڑھی۔ تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنا ہے یا وکالت کروانی ہے؟ شہناز کی نگاہیں مسکرا رہی تھیں۔ تم بہت ذہین ہو، میرا مطلب سمجھ گئی۔ میری خوشامد کر رہے ہو؟ نہیں، تمہاری تعریف کر رہا ہوں۔ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری پسند کے متعلق تو تم جان چکی ہو نا۔ یہ بات تو پرانی ہو گئی۔ شہناز ہنس دی۔ مومی تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وسیم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری اور بہت نیک۔ شکریہ۔ تو بات کیا ہوئی؟ یہ دو جملے سنانے کے لیے اتنی طویل تمہید باندھی تھی؟ صبر کرو، اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ وسیم نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تمہیں تو علم ہے کہ امی خالہ جان کے انکار کے باوجود ان کی بیٹی شبنم پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ ہاں، شہناز نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے انہیں اس خودسر اور مغرور لڑکی کی کون سی ادا بھا گئی ہے، اور انہیں صرف ان کی دولت۔ ان کا خیال ہے کہ فریدوں صاحب کے اثر رسوخ کی بدولت میری زندگی سنور جائے گی، حالانکہ آپ پہلے ہی بہت اچھی آسامی پر فائز ہیں اور چند دنوں تک مجھے ڈپٹی چیف کے عہدے پر ترقی بھی ملنے والی ہے۔ ارے سچ؟ اتنی بڑی خوشخبری اور ابھی تک مجھے بتایا ہی نہیں تھا؟ بتانے ہی والا تھا، وسیم جلدی سے بولا۔ اور ہاں، میں کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ بھی جانے والا تھا۔ اچھا؟ ہاں، وسیم مسکرا کر بولا۔ 6 ماہ کی ٹریننگ ہے۔ بہت خوب، مگر ہماری مٹھائی کہاں ہے؟ شہناز نے جھوٹ موٹ منہ پھلا لیا۔ تم ندیدی کے متعلق میں پہلے ہی جانتا تھا، اس لیے ساتھ ہی لیتا آیا۔ وسیم لپک کر کار کی طرف بڑھا اور مٹھائی کا ڈبہ لا کر بہن کی جھولی میں ڈال دیا۔ شہناز نے جلدی سے ڈبہ کھول کر کلا قند کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، بڑے مزے کی ہے۔ رشوت مل گئی؟ چلو لگے ہاتھوں اب اپنا کام بھی کروا لیں۔ ہمارے مذہب میں رشوت لینا اور دینا حرام ہے، وسیم نے اسے چھیڑا۔ تو چلیے تحفہ سمجھ کر میں قبول کر لیتی ہوں۔ مدعا بیان کیجیے، شہناز نے اکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو میں فریدوں صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ امی کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک شبنم سے رشتہ طے کرنے کی آس لگائے بیٹھی ہیں، ان کے صاف انکار کے باوجود، اور اس میں ہماری ہیٹی ہے۔ آپ کوئی اتنے گرے پڑے تو نہیں جو یوں
ان سے ان کی بیٹی کی بھیک مانگی جائے؟ شہناز قدرے جوش سے بولی، اور لڑکی بھی کوئی اتنی چندے آفتاب اور چندے مہتاب بھی نہیں، مومی کی خاک پا کی بھی برابری نہیں کر سکتی۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ اب آئیں اصل بات کی طرف۔ وسیم خوش ہوتے ہوئے بولا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ گاہے بگاہے امی کے سامنے مومی کی اس قدر تعریفیں کرو کہ وہ خود ہی اسے اپنی بہو بنانے پر راضی ہو جائیں۔ آپ خود ہی ان سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ آپ کی خواہش رد تھوڑی ہی کریں گی۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی اقدام ان کی طبع کے خلاف ہو۔ شاید موجودہ حالات میں انہیں میری بات سے تکلیف پہنچے، تم مومی کو ان سے ملوا دو، وہ ضرور اسے پسند کریں گی۔ اس کے بعد کام آسان ہو جائے گا۔ اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارے لیے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کی ڈبل فیس ہوگی۔ تم جو مانگو گی ملے گا۔ بڑے دیالو بن رہے ہو۔ شہناز ہنسی، تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں شنو، مومی میری زندگی بن چکی ہے۔ میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مدعا صرف یہ ہے کہ سب کام بغیر کسی رنجش کے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو بات یہاں تک پڑ چکی ہے۔ ہاں، وسیم نے اقرار کیا۔ کیا مومی کی بھی یہی خواہش ہے؟ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی۔ شہناز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ قدموں کی چاپ سن کر خاموش ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے نسرین اور نورین بھاگتی ہوئی برآمد ہوئیں اور والہانہ انداز میں وسیم سے چمٹ گئی۔ باجی، میں جا رہی ہوں۔ اپنے عقب میں پھنسی پھنسی سی آواز سن کر وسیم بری طرح چونک اٹھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، مومی اپنی سادہ حسن کی رعنائیوں سے آراستہ کھڑی شرما رہی تھی۔ ارے! وسیم نے متحیر نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا اور شہناز ہنسی سے دوری ہو گئی۔ سمجھا، تو یہ سب تمہاری شرارت تھی۔ آپ کے دل میں کل بلاتے ہوئے راز کو اگلوانے کا ایک حربہ تھا۔ بہرحال آپ اسے اس کے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں۔ نہیں باجی، انہیں تکلیف نہ دیجیے، میں چلی جاؤں گی۔ پگلی، تم اسے تکلیف کہتی ہو؟ یہ تو سر کے بل جائیں گے۔ مگر پھر بھی مومی شرم سے سرخ ہو گئی۔ مگر وگر کچھ نہیں، میرے بھیا بہت اچھے ہیں۔ شہناز اٹھتے ہوئے بولی، اگر انہوں نے بدتمیزی کی تو میں چھوٹی ہونے کے باوجود ان کے کان کھینچ دوں گی۔ جائیے بھیا، مومی کو چھوڑ آئیے۔ وسیم نے متشکرانہ نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ مومی نے قدرے تکلف کیا اور پھر اس کے قدم دھیرے دھیرے وسیم کی تقلید میں اٹھنے لگے۔ شہناز کی موجودگی میں وہ وسیم کے ساتھ جاتے ہوئے بڑی شرم محسوس کر رہی تھی۔ شہناز نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وسیم، کیا تم نے سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا؟ کار جب کولتار کی چکنی سڑک پر رینگنے لگی تو مومی نے پوچھا۔ فرط حیا سے اس کی پیشانی غرق آلود ہو چکی تھی۔ میں نے نہیں بتایا، مگر ان کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب کچھ جان چکی ہیں۔ ہاں، وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ وسیم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مگر کیسے؟ مومی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنی ذہانت کی بدولت۔ مگر تم کیوں اتنی فکر مند ہو؟ مجھے ان کے سامنے بڑی خفت اٹھانی پڑی۔ مومی نے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، میں ان سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ تم تو پگلی ہو۔ وسیم نے اسے پہلو سے لگا لیا۔ وہ ہماری رازدار بن چکی ہے۔ امی کے حضور ہماری وکالت کرنے کی خدمت اس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ تو کیا وہ امی سے ہماری محبت کا بھی ذکر کریں گی؟ مومی نے گھبرا کر پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، میں خود کروں گا۔ امی دل میں میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گی؟ یہی کہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی نے ان کے بھولے بالے بیٹے کو پھانس لیا ہے۔ وسیم نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری تو جان پر بنی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ مومی روحانسی ہو کر بولی، تم تو خام خواہ ہی اپنی جان کو ہلکان کیے جا رہی ہو۔ وسیم نے دلاسا دیا، میں نے شہناز کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے امی کے سر سے شبنم کا بھوت جو ابھی تک ان پر سوار ہے اتار دے گی۔ اس کے بعد کچھ اس انداز میں تمہارا ذکر کرے گی کہ امی خود بخود ہی تمہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گی۔ اور پھر وسیم نے مسکرا کر مومی کا چہرہ اپنی طرف کر لیا، اور پھر صابر چاچا سے تمہیں میرے لیے مانگ لیں۔ کیوں؟ کیسی تجویز ہے؟ مومی نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ بتاؤ نا کیسی تجویز ہے؟ قدرے توقف کے بعد وسیم نے پھر پوچھا۔ تم خاصے چکر باز ہو۔ مومی نے
حیا بار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ وسیم نے تزریدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر یکا یک کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، ارے اس کا تو خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے مٹھائی کا ایک ڈبہ مومی کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ مومی نے چونک کر پوچھا۔ مٹھائی کہاں سے آئی؟ بازار سے۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ بازار سے آئی ہوگی، مگر اس کی شان نزول کیا ہے؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ میری ڈپٹی چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی ہونے والی ہے۔ ارے سچ؟ بے اختیار مومی کے منہ سے نکلا۔ کب تک؟ بس چند دنوں تک، اور پھر عنقریب ہی 6 ماہ کی ٹریننگ پر انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ وسیم کے انگلینڈ جانے کا سن کر مومی کچھ چپ سی ہو گئی۔ وسیم اس کی خاموشی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسری خبر سن کر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ بھلا مجھے خوشی کیوں ہوگی؟ مومی پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ تو پھر رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ وسیم نے غور سے مومی کی طرف دیکھا اور اس کی جھلملاتی آنکھوں کی نمی اس سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ تڑپ اٹھا۔ مومی میرے انگلینڈ جانے پر تم خوش نظر نہیں آئی۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مومی جلدی سے بول اٹھی۔ مجھے تو بے انتہا مسرت ہوئی ہے۔ خدا تمہارے لیے ترقی کے زینے کھولتا جا رہا ہے۔ تو پھر تم دلگیر کیوں ہو؟ اتنی طویل جدائی کیوں کر برداشت کر سکوں گی؟ مومی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے نہ جانے مجھ پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ اگر چند روز تمہیں نہ دیکھ سکوں تو طبیعت مچلنے لگتی ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی تو باخدا میں جانے سے انکار کر دوں گا۔ تمہاری خوشیاں تو اب میرا سرمایہ حیات بن چکی ہیں۔ مومی کے لہجے سے متاثر ہو کر وسیم بولا، نہیں نہیں، بھلا میں اتنی خود غرض نہیں کہ اپنی خاطر تمہاری ترقی کے روشن امکانات مسدود کر دوں۔ تم خدا کا نام لے کر سدھارو۔ میں کسی نہ کسی طرح یہ جدائی برداشت کر لوں گی۔ بڑا آدمی بن کر اپنی حقیر مومی کو کہیں بھول نہ جانا۔ کیا کہہ رہی ہو مومی؟ وسیم جلدی سے بولا، تم تو میری زندگی ہو، میری روح ہو۔ بھلا میں اپنی زندگی اور روح کیوں کر بھول سکتا ہوں؟ وعدہ ہے نا؟ پکا وعدہ۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مومی کی منزل آ گئی تھی۔ کار سے اترتے ہوئے وسیم سے مخاطب ہوئی، وسیم تمہیں فضل کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وسیم نے چونک کر پوچھا۔ کیا وہ پھر تمہیں ملا تھا؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ہر دم میری نگرانی کرتا رہتا ہے۔ مومی کا لہجہ خوف زدہ تھا۔ میں اسے کئی بار کوٹھی کے چکر کاٹتے دیکھ چکی ہوں۔ ہاں البتہ پچھلے چند دنوں سے وہ غائب ہے۔ سچ مچ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا دل مضبوط رکھو، میں جلدی اسا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گا۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ شیر ہو جائے گا۔ یاد رکھو، گیدڑ بھبکیاں دینے والے کبھی شیر نہیں ہوا کرتے۔ کس سے کہو گے؟ مومی نے متجسس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جگو بدماش کو کہلوا دوں گا۔ وہ اس کی ایسی پٹائی کرے گا کہ برخوردار 6 ماہ تک تو چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جگو بدماش، بھلا یہ کام کیوں کرنے لگا؟ مومی نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ پولیس کی وساطت سے۔ پولیس اور جگو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مومی ڈیئر، اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر پولیس کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے۔ اگرچہ یہ سب کام پولیس کے اشارے پر ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ جان بوجھ کر ان واقعات سے بے خبر بن جاتے ہیں۔ تمہاری منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال تم جو مناسب سمجھو کرو۔ تم بے فکر رہو، تمہاری حفاظت میرا پہلا فرض ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ مومی ہاتھ ہلا کر کوٹھی کی طرف چل دی۔ فی امان اللہ، وسیم نے زیر لب کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔